بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو درود پاک میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ درود پاک ماہ ربیع الاول کا خاص درود پاک ہے۔ یہ درود پاک بڑے بڑے صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کا وظیفہ رہا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں یہ درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک کی غیبی مدد ملتی ہے اور انسان پریشانیوں، مصیبتوں، دکھوں سے نکل جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں پریشانی کا شکار ہیں، کسی نہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، نہ ذہنی سکون انہیں مل رہا ہے اور نہ جسمانی سکون انہیں میسر ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس درود پاک کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا، حضور علیہ السلام کی زیارت اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، اور جس کو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، حضور کی زیارت ہو جائے، وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ وہ اللہ پاک کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کریم اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے پھر اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی درود پاک کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ بھی اس درود پاک کے فیوز و برکات کو حاصل کر سکیں۔ اور ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا کی ذات گرامی پر ضرور مینشن کر دیجئے۔ ناظرین، جس شخص نے یہ درود پاک ان دنوں کے اندر پڑھ لیا، جو ترتیب میں بتانے لگا ہوں، ان دنوں کے اندر جو شخص پڑھ لے گا، پورا سال اس کے گھر سے پریشانیوں کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا، اس کے گھر سے دکھ ختم ہو جائیں گے، اس کے گھر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اس کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی، رزق کی تنگدستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو، آج دور حاضر میں اگر ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ درود پاک ہے، اور میں نے الحمدللہ اس درود پاک کی بہت زیادہ برکتیں دیکھی ہیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ باقی وظائف اس کے آگے ماند پڑ جاتے ہیں۔ اور اس درود پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت تاثیر، بہت طاقت رکھی ہے۔ دوستو، دور حاضر میں ہر انسان پریشانی، مسائل، ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ جیسی کیفیات سے دوچار ہے، بلکہ مصائب اور آلام کی ایسی وادیوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے کہ جس سے بچ نکلنا اسے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ دور حاضر کے اندر آج ہم مہنگائی سے پریشان ہیں، آج ہم دکھوں سے، بیماریوں سے پریشان ہیں۔ ایسے حالات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس حتیٰ کہ دوائی لینے کے پیسے تک نہیں ہیں۔ ہماری دین سے دوری کی وجہ سے ہم مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو ایک مناسب سے الفاظ بتا دیتا ہوں، آپ نے وہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں بتانے لگا ہوں اس تعداد کو ذہن میں رکھیے گا، اور آپ اس ماہ ربیع الاول کے اندر یہ درود پاک لازمی پڑھیے گا، کیونکہ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، اور سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اس ساری کائنات کو حضور کے لیے بنایا۔ تو جب آپ آج حضور علیہ السلام پر درود پڑھ کر رب کی بارگاہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ خالی دامن لوٹ آئیں، اور اللہ تو ہر وقت فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ کوئی حضور کے صدقے مانگ کر تو دیکھے، اللہ تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ درود پاک ایک انمول تحفہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی، نور آئے گا، اور ہر طرف سے روشنی ملے گی، اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، حضور کا ساتھ مل جائے گا۔ جب یہ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ حضور کی زیارت نصیب ہوگی، جو ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اسے بھی حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو آپ بھی اس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیے گا، اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی بہاریں ہیں، اور جو شخص اس درود پاک کو پڑھنا چاہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے تازہ وضو کرے، اور اگر غسل کر لے تو یہ سب سے اچھا ہے، اور صاف کپڑے پہن لے۔ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر کا ہر فرد پڑھ سکتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بچے اور بوڑھے جوان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو پڑھے گا انشاءاللہ اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔
اور اس کے گھر کے اندر سے انشاءاللہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دکھ، بیماریاں، لڑائی جھگڑوں کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ جو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہے، سارے کاروبار بند ہو چکے ہیں، کہیں سے کوئی دور دور تک کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور چاہتا ہے کہ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ درود پاک پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص بھی حضور کی ذات پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور یہ مہینہ تو ہے ہی بڑی رحمت والا، اور یہ تو مہینہ ہی بڑی برکت والا ہے، اس لیے کہ اس میں ظہور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ جب حضور کے ظہور کا وقت قریب آیا، حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا، رات جا رہی تھی اور صبح آ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت رات کا اختتام ہو رہا تھا اور صبح کی ابتدا ہو رہی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت تہجد کے وقت ہوئی، یعنی کہ جب رات ختم ہو رہی تھی اور دن شروع ہو رہا تھا۔ اور اس کے اندر حکمت محدثین نے کیا بیان فرمائی، اور پیر کا دن تھا۔ محدثین فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رات نے دعا کی کہ باری تعالیٰ، تیرا محبوب میرے اندر آئے کہ حضور کی رات کو ولادت ہو۔ تو دن نے کہا کہ باری تعالیٰ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دن میں ہو تاکہ مجھے بھی ان کی برکتیں مل جائیں، اور رات نے کہا کہ میرے اندر ہو تاکہ مجھے برکتیں مل جائیں۔ تو رب نے فرمایا کہ میں دونوں کو ہی یہ سعادت بخشتا ہوں کہ جس وقت رات جا رہی ہوگی اور دن آ رہا ہوگا، اس کی جو درمیانی گھڑیاں ہوں گی، تاکہ رات کو بھی برکتیں مل جائیں اور دن کو بھی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور کی ولادت کا وقت مقرر فرمایا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، تہجد کا وقت تھا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک مختصر جماعت کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا جن کے پاس 30 جھنڈے تھے۔ ایک جماعت نے ایک جھنڈا میرے گھر کے صحن میں گاڑ دیا، ایک کعبے کی چھت پر اور ایک بیت المقدس پر کھڑا کر دیا۔ اور اسی سہانی رات کے اندر اور اسی سہانے دن کے اندر کیسا عالیشان دن ہوگا، کیسے وہ مکے کی گلیاں خوشبودار ہو گئی ہوں گی، اور کیا ہی ماحول ہوگا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی، حضور کی ولادت ہوئی۔ کیا ہی بات ہے ان لوگوں کی، کیا ہی مقدر والے ہیں، کیا ہی مقدر کے سکندر ہیں جو اس مہینے کے اندر حضور کی ذات پر درود پاک کثرت سے پڑھیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور اعمال میں روزانہ کی بنیاد پر آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ بھائی اور بہنوں، آپ نے درود پاک کیسے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کر یہ درود پاک پڑھیں اور ایسے ہی باوضو بیٹھ کر سو جائیں۔ آپ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور قبلے کی جانب منہ کر لیں، اور تصور میں یہ رکھنا ہے کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ درود پاک پہنچ رہا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تصور کر کے، حضور کے روضے کا تصور کر کے آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس درود پاک کو آپ نے خاص کر ربیع الاول کے مہینے میں پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کر سونے سے پہلے کم از کم 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں آج رات سے ہی شروع کر لیں، آج پہلا دن ہوگا، رات کو آپ نے عشاء کے بعد بیٹھ جانا ہے اور صرف 1000 بار پڑھنا ہے، اور ربیع الاول کا پورا مہینہ یہ درود پاک آپ نے کثرت سے تلاوت کرنا ہے۔ آپ نے ہر رات 1000 مرتبہ پڑھ کر سونا ہے، اور انشاءاللہ باوضو ہی سونا ہے، باوضو ہی پڑھنا ہے۔ درود پاک ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اور سن بھی لیں۔ وہ درود پاک ہے، صلی اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، صلی اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یہ بالکل مختصر سا درود پاک ہے، کوئی بھی غلطی کوتاہی مت کیجیے گا، اسے اچھی طرح یاد کر لیں اور آگے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائیں۔ اور ناظرین، ربیع الاول کے مہینے میں اس درود پاک کو آپ اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں۔
انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی بہت ساری حاجتیں پوری ہوں گی۔ جب آپ یہ درود پاک پڑھ لیں گے تو آپ کے مقدر کا ستارہ انشاءاللہ چمک اٹھے گا، آپ کی قسمت چمک جائے گی، آپ کا مقدر کھل سنور جائے گا۔ دوستو، چاند ستاروں کی طرح زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہو، اندھیروں سے نکلنا چاہتے ہو، تو پھر اس عمل کو غنیمت سمجھو۔ آپ کے دوست احباب جتنے بھی گھر کے افراد ہیں ان سے کہیں یہ چند دنوں کی تو بات ہے، زندگی بار بار موقع نہیں دیتی۔ اگر اب موقع ملا ہے تو ضرور اس عمل سے استفادہ کریں۔ انشاءاللہ یہ چند دنوں کا عمل آپ کی ساری زندگی بنا سکتا ہے، آپ کو رب کائنات کی بارگاہ سے پورے سال کے غموں اور دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے اور ہر پریشانی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالی کو اللہ کی شان کریمی کا واسطہ دیں کہ اے اللہ ہم گناہ گاروں پر، سیاہ کاروں پر اپنے گھر کے کرم کے فضل و شرف کے دروازے کبھی بند نہ کرنا۔ ہم بے شک جتنے بھی سیاہ کار ہیں لیکن پھر بھی ہیں تو تیرے ہی بندے، اور تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے بغیر کسی عذر کے اپنے ہر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ گناہ جو تنہائی میں کیے یا وہ جو محفل میں کیے، وہ جو نادانی میں کیے یا انجانے میں کیے یا سوچا تھا لیکن کر نہ سکے، اس کی بری نیت کا جو بھی گناہ ہے، اے اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ، اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کے دکھ درد اور مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، روزگار میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں بے شک مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو خوب آتا ہے، میرے اللہ ہمیں بغیر مانگے ہی عطا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔